السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایک دن اعتزاز احسن صاحب سے اس وجہ سے پروگرام کرنا پڑے گا کہ ان کی اپنی پارٹی ان کی بنیادی رکنیت معطل کرنا چاہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کیا کہ اعتزاز احسن کے گھر کے باہر دھرنا دیا جائے گا کہ وہ پارٹی کی پالیسی یا ان کے بیانات ہمیں پسند نہیں آ رہے۔ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعتزاز صاحب، کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو صفائیاں ایک دن دینی پڑیں گی اپنی اس پیپلز پارٹی کے لیے؟ 70 سے آپ پیپلز پارٹی یا ارلی 70 سے آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس جماعت کو دے دیا اور آج آپ کو صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں اس پارٹی کو۔ سوچا تھا کبھی آپ نے؟ وہ ایک گروہ ہے، ان کو پتہ نہیں، اور الزام بھی بڑے عجیب لگائے انہوں نے، جو پٹیاں چلی ہیں ٹیلی ویژن پہ اور ان کی پریس کانفرنس کے دوران کہ یہ ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی میں، ایک تو تھا کہ پی ٹی آئی میں چلا گیا، دوسرا تھا کہ پی ٹی آئی میں یہ پی ٹی آئی اس کو نگران وزیر اعظم کے لیے نامزد کر رہی ہے اور اس کو بلا رہی ہے۔ پھر یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں یہ جا کے اور اس نے یہ ساری سازشیں پیپلز پارٹی کے خلاف کی ہیں اس کو گھیرنے کے لیے۔ آپ نے کبھی سوچا تھا اعتزاز صاحب، کبھی سوچا تھا زندگی میں کہ آپ کو یہ صفائیاں دینی پڑیں گی، ایک پریس کانفرنس صرف اس لیے کرنی پڑے گی کہ آپ اپنے اوپر لگے یہ الزامات رد کریں یا کہیں کہ میں نہیں جا رہا، یہ پارٹی میری اپنی پارٹی ہے، میرا گھر ہے، میرا خاندان ہے؟ کبھی سوچا تھا آپ نے آپ کو یہ کرنا پڑے گا؟ میں نے نہیں سوچا تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست یہ بہت نیچے آ گئی۔ اس کا میں آپ کو اندازہ اس سے لگائے نا کہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں یہ گروہ کہہ رہا ہے کہ اعتزاز احسن کو نکالو اور اعلیٰ قیادت سے اپیل کر رہا ہے کہ اس کو نکالو، کیونکہ بیسک بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ایک حلیف عمران خان کے ساتھ اس کا رویہ شائستہ ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ان کو تکلیف کہ عمران خان کے ساتھ شائستہ رویہ کیسا ہو سکتا ہے، اور عمران خان کی یہ کسی بھی بات کی ڈپینڈنگ آن دا میرٹس آف اینی پرٹیکولر ڈیسیجن اور سم تھنگ، یہ تعریف کیسے کر سکتا؟ کیوں کرتے ہیں اعتزاز صاحب؟ یہ ہے ان کو کیوں کرتے ہیں پھر آپ؟ میں کیوں کرتا ہوں؟ کہ آپ 50 سال کی دوستی ہے آپ کی عمران خان کے ساتھ؟ نہیں، بالکل ہے، دوستی ہے، میرے ہمسایہ ہے، میں اس کا ایڈمائرر ہوں۔ وہ کرکٹ میں بڑا اس نے واقعتاً پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ میں اس سے کسی سے اس بات سے انکاری نہیں ہوں، لیکن میں اپنے جالے کو بھی بہت ایڈمائر کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں۔ مجھے اگر کوئی چیز روک کے رکھتی ہے پیپلز پارٹی میں تو ایک دو چیزیں، جو ان میں سے ایک جالا ہے، جالا جو کہ جس کے ساتھ میں نے تھانوں کے حوالات میں سردیوں کے دنوں میں ننگے فرش پر سو کے راتیں گزاری نہیں ہیں۔ تو میں سر، لیکن جالے تو سارے پی ٹی آئی میں چلے گئے اعتزاز صاحب، جالے تو سارے پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ اب اگر عمران خان صاحب آپ کے گھر آتے ہیں کل اس پریس کانفرنس کے بعد، ان کو بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور کہتے ہیں آپ تحریک انصاف جوائن کر ہی لیں، کیا کہیں گے ان کو؟ نہیں، میں اس کو تو بہت کچھ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں۔ اس نے یقیناً مہربانی اس کی ہے، مجھے اس نے جلسوں میں بھی کہا ہے، پارٹی کے نہیں، یہ جو بیسک الیکشن کے جلسوں میں بھی کہا ہے کہ اعتزاز احسن کو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ یہاں کھڑا ہو۔ آخری ملاقات کب ہوئی عمران خان سے اعتزاز صاحب؟ ویسے اب ناؤ آؤٹ آف کیوریوسٹی آئی وانٹ ٹو نو، کب آخری ملاقات ہوئی آپ کی عمران خان سے؟ آخری ملاقات کو زیادہ دن نہیں ہوئے، اس کو زیادہ دن نہیں ہوئے، مہینہ 2 مہینہ بتا پہلے سکتا ہوں، مہینہ ڈیٹ پہ اس میں میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، ہمارا یہ زمان پارک جو ہے ایک محلہ ہی ہے، اب اس میں ہم سب ہمسائے ہیں، 50-60 سال سے ہمسائے ہیں، ہمارے بچے ان کے بچے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم آپس میں
کرکٹ کھیلتے رہے، فٹ بال بھی کھیلتے رہے بچپن سے، اور بہت کم لوگ یہاں سے باہر گئے. میں اب وہاں نہیں رہتا ہوں کیونکہ بیٹا آ گیا ہے، پر بہت کم لوگ گئے. اور اس میں ہم میں ایک شائستگی ہے رشتوں کی. اب یہ سمجھا جائے کہ اگر میرا عمران خان حریف ہو گیا ہے تو میں اس کو اب گالی دیے بغیر اس کا نام نہ لوں، اس کو ذلیل کیے بغیر اس کا نام نہ لوں. یہ ہمارے ہاں کلچر بن گیا. اور بڑھ کے یہ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال. اس کے نام کے ساتھ نیازی لگا دی ہے. بھائی جو نام انسان اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے اس سے ہی نام پکارا جانا چاہیے اسے. میں نہیں کہہ سکتا اس کو عمران خان نیازی. میری پارٹی میرے خلاف چاہے ایکشن لے لے اس پہ، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. پارٹی میرا خاندان ہے، لیکن پارٹی مجھے زبردستی میں سے کوئی ناشائستہ سلوک کا تو نہیں رکھ سکتی توقع کہ میں ناشائستگی سر. لیکن یہ آپ نے جو بات کی سر، اس کا بڑی اچھی مثال تو آپ کی اپنی پارٹی میں ہے کہ بلاول زرداری نے کہا مجھے بلاول بھٹو زرداری کہا جائے، اور وہ بلاول بھٹو زرداری بن گئے ہیں اپنی مرضی سے. حالانکہ ان کے نام کے اندر بھٹو لگنا نہیں چاہیے، لیکن سارے کہتے ہیں بلاول بھٹو. کوئی بلاول زرداری کم نہیں کہتا، بلکہ پارٹی غصہ کر جاتی ہے اب اگر اس کو بلاول زرداری کی بات کرے. تو مریم صفدر ہے، مریم نواز شریف کہلوانا چاہتی ہے، لیکن ان کو سارے مریم نواز کہتے ہیں، which is fine because وہ اپنے آپ کو کہلوانا یہ چاہتی ہے. لیکن یہ ہماری پالیٹکس کے اندر سر، اب آپ کی پارٹی آپ کو آگ کرنا چاہتی ہے. دوست کہتا ہے کہ میری پارٹی میں آ جاؤ. کیا لاسٹ ٹائم ملاقات میں عمران خان صاحب نے کہا میرے پاس آ جائیں، یہ جو 1.5 مہینہ پہلے ملاقات ہوئی کہ آپ جوائن کر لیں اب تحریک انصاف؟ پھر سے کہا؟ وہ تو جہاں دیکھو ہماری ملاقاتیں دیکھو نا. زمان پارک ہے، اس میں ایک پارک ہے وہ جو کہ شادی گھر بھی ہے، شادی کے تقریبات وہاں ہوتی ہیں. وہاں آپ سارے پارک والے گئے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں گائے بگائے ملاقات اگر ہو جاتی ہے، ایک میز پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا کہوں، میں اگر عمران خان داخل ہو ایک شادی میں تو میں صوفے کے پیچھے چھپ جاؤں، میں وہاں سے بھاگ جاؤں. یہ گروہ یہ کیا سوچتا ہے، کس باتوں پہ؟ ان لوگوں کی چھوٹی نگاہ جو ہے اس نے ہماری ساری سیاست کو خراب کیا ہے. اور مجھے بڑی تکلیف اس بات کی ہے کہ اتنی چھوٹی باتیں انہوں نے جو کی ہیں. وہ میں تو ایک بات کا ایک صحافی نے پورا ان کا سوال ہی، ان کا ایک موقف ہی بتا دیا جس میں ہم نے یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا، اور بےہودہ. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اعتزاز صاحب، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. پیپلز پارٹی ورکر کے اجلاس میں چودھری اعتزاز احسن کی پارٹی کی بنیادی رکنیت معطل کرنے کی قرارداد، اور اس کی وجوہات بتائی. اعتزاز احسن کی طرف عمران خان کے طرز سیاست کی مسلسل حمایت کرنے اور پیپلز پارٹی پالیسیوں کی مخالفت کرنے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتا ہے یہ اجلاس. پھر آگے یہ لکھتے ہیں، اعتزاز احسن کی طرف سے پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی اعتزاز احسن کی طرف سے پارٹی کے خلاف ماضی میں بھی کی گئی سازشوں اور موجودہ حالات میں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے نتیجے میں بنیادی رکنیت کی معطلی کے نوٹیفیکیشن کو پارٹی منظور کرے. یعنی آپ سازشیں کرتے ہیں، پارٹی کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہیں، عمران خان کی حمایت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں جب ایک جملہ بولتا ہوں نا آصف زرداری کے حق میں یا بلاول کی تعریف میں آپ اس کو سمجھ لیں کہ میری کوئی خوش فہمی ہے یا کوئی اپنے آپ میں کوئی تکبر ہے میرا. تو میں سمجھتا ہوں وہ ان ایسے لوگوں کی 4000 تقریروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. میں نے ایک ایسی نشست میں اس کو کہہ دیا عمران کو کہ تو ذرا جو شائستہ لہجہ ہے وہ
عمران اس سے زرداری صاحب کی طرف سیکھ زرداری، وہ ایک تقریر ہے اس کے بعد اس کی عمران کی یوٹیوب پہ، مجھے نہیں تھا پتا اس کا، مجھے تو اب میں نے کل پرسوں دیکھی ہے جب یہ ہم مٹیریل ڈھونڈنا شروع ہے، وہ شروع کرتے ہیں عمران اپنی تقریر کو کہ میرا دوست، میرا ہمسایہ اعتزاز احسن مجھے کہتا ہے کہ آصف زرداری سے مفاہمت کر لو، مصالحت کر لو، حالانکہ میں نے اس کو کہا تھا کہ آصف زرداری کا اور کچھ بھی نہ لو، اگر نہیں لینا چاہتے ہو، نہیں اس سے سیکھنا چاہتے تو اس کا لہجہ جو ہے یہ سیاست میں لے آؤ۔ اب اس میں مطلب ہے میں یہ اگر آصف زرداری کی تعریف کرتا ہوں اور اس کا اس طرح بات کر سکتا ہوں تو عمران خان میں بھی کوئی خوبی اگر ہو تو میں اس کو اگنور کیوں کرتا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن مجھے ایک بات بتائیں اعتزاز صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، لیٹس بی آنیسٹ اینڈ فیئر۔ یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے سائن کیے ہیں، میں بڑے سگنیچر پڑھ رہا تھا، کو پتہ نہیں کون کون ہے، کچھ قائم کا رانا فاروق سعید، میرا خیال ہے ان کو محلے کے باہر بھی شاید کوئی نہ جانتا ہو، پیپلز پارٹی، اور اعتزاز احسن کو یہ لیٹر لکھ رہے ہیں کہ اس کی بنیادی رکنیت معطل کی جائے۔ آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں اعتزاز صاحب کہ زرداری صاحب یا بلاول بھٹو کی مرضی کے بغیر یہ قرارداد منظور ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی میں؟ سوچنا تو دشوار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے اعتزاز صاحب پارٹی کی چیئرمین کی منظوری کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہوگا آپ کے بارے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی پارٹی میں، ہماری پارٹی میں جس طرح سپریم کورٹ میں درار پڑی ہے نا، میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، اس طرح پیپلز پارٹی میں بھی ایک درار ہے، اور اس کے وہ ڈھونڈتے ہیں ٹارگٹ ایسا کہ جس کو آپ ملائن کر کے اور اپنے گروپ میں کوئی اضافہ کر سکیں یا چیئرمین سر یہ آپ کو یہ کرنے کا مجھے ایک بات بتائیں سر، رانا فاروق سعید صاحب جو بھی ہیں، جو کہ قائم مقام صدر ہیں، ان کی موجودگی میں تنظیم نے کیا، وہ کتنا زرداری صاحب کے قریب پہنچ جائیں گے آپ کو ملائن کر کے؟ سر مجھے وہ بات وہ بتائیں جو مجھے سمجھ آئے۔ کہاں اعتزاز احسن؟ میرا خیال ہے زرداری صاحب کو شاید انٹرو کی ضرورت پڑ جائے، کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں پڑے گی۔ پرابلم یہ ہے، خیر زرداری صاحب کو بھی نہیں پڑے گی، لیٹس بی فیئر، آئی مین پارٹی چیئرمین ہے، بگ نیم ان پاکستانی پالیٹکس۔ آپ مجھے یہ نہ بتائیں سر کہ یہ پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے اپنا قد بڑھانے کے لیے، پارٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اعتزاز احسن جیسے آدمی کے ساتھ بغیر چیئرمین کی مرضی کے یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ پیپلز پارٹی will protest outside اعتزاز احسن's residence۔ آپ کے گھر کے باہر دھرنا دینا، انہوں نے آپ کو پارٹی سے نکالنا ہے، یہ فیصلے پارٹی کی مرضی کے بغیر ہو سکتے ہیں اعتزاز صاحب؟ چیئرمین کی مرضی نہیں، عموماً تو اتنی موبلائزیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ وہ بسیں لے کے آئیں۔ یہ ورکر جالا ہمارا خود یہ استطاعت نہیں رکھتا، اور لیکن بات تو ہو سکتا ہے سچ کی ہو، لیکن اب میں آپ کو سچ بتاؤں، پیپلز پارٹی میں بڑے دوست ہیں۔ سر ویسے آپ کہتے ہیں بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی، وہ میں نے اس کے بحر میں نہیں، پر بات کہی یہی تھی ابھی اس پروین شاکر کی بحر میں سے نکال کے، اور ایک مجھے اس پہ تکلیف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جس قسم کی اس گروہ نے حقیقتاً، میں یہ لفظ میں بڑی تکلیف سے لے رہا ہوں، بڑی تکلیف سے، اور لیکن آپ اگر وہ ٹکرز پڑھ لیں جو انہوں نے شائع کیے ہیں اور وہ خبریں، اور تو آپ کو خود دے ہو جائے گا، اس میں ایسی باتیں انہوں نے بالکل کہی ہے۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، بےہودہ یہ ٹکر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ خبریں اخباروں میں چھپی جا رہی ہیں، ٹکر چلی جا رہے ہیں، ہر روز ایک نئی پارٹی کی طرف سے ایک لائن آتی ہے، وزیر اعظم بننے لگے ہیں، پارٹی کے خلاف ہیں، سازش کر رہے ہیں۔
سازشی ہے بائی دا وے آپ بقول ان کے. اگر کسی نے کہا نہیں تو روک تو سکتا تھا کوئی پارٹی کی چیئرمین کا بیان آتا ہے, کوئی سینئر کسی کا بیان آتا ہے. میں نے میرا خیال ہے شہری رحمان صاحبہ نے تو تقریباً اس کے حق میں بیان دے دیا تھا, یہ جو پوچھ گچھ کریں گے نما کوئی شہری رحمان نے بیان دے دیا نہ. اگر آپ نے کہا کہ پارٹی چیئرمین کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا, جو کہ میں مانتا ہوں کہ پارٹی کی چیئرمین کی اور پارٹی کی مرضی سے ہوا. اگر وہ کہیں کہ ہم نے نہیں کہا تو روک تو سکتے تھے, کوئی پریس ریلیز آ سکتی تھی کہ ہمارے 50 سال کے لیڈرشپ ہے یہ, آپ کا خیال ہے اعتزاز احسن صاحب کے خلاف یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی تو بیان آ سکتا تھا پارٹی لیڈر کی طرف سے, وہ بھی نہیں آیا. فرد اللہ بابر نے آج بیان میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے خود مجھے بتایا, انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ اعتزاز کے خلاف کوئی ایسا کارروائی نہیں ہو سکتی اور نہ ہو رہی ہے. بطور سیکرٹری جنرل آف دی پارٹی انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا اس پہ. تو یقیناً میں کہتا ہوں تکلیف سر آپ تو کو اس بتاتے بات ایک پہ پریس ہوتی ریلیز ہے. جاری کر دیتے نا, یہ خبریں ساری دم توڑ جاتی ہیں ان لوگوں کو. یہ جو بھی فاروق صاحب ہیں ان کو سکون آ جاتا, یا کیا نام ہے ان کا, رانا فاروق سعید صاحب, ساروں کو سکون آ جاتا کہ پارٹی ہمارا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے بات ہو رہی. انہوں نے آپ کو فون کر کے اپنے نمبر پورے کر لیے لیکن پبلکلی بیان نہیں دیا آپ کے حق میں. نہیں, فرحت اللہ نے تو دیا. اچھا فرحت اللہ نے, فرحت اللہ کہتے ہیں دیا. میں پریس کانفرنس میں رہا ہوں تو میں نے دیکھا نہیں ہے ٹی وی, میں نے دیکھا ہی نہیں, ٹی وی پہ بیٹھا ہی نہیں. میں نے بھی انہوں نے کہا کہ سر زرداری صاحب یا بلاول صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ نہیں, میری بات نہیں ہوئی. میں نے پہلے دن تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ اس قسم کی بات ہو رہی, تو میں نے کہا دیکھوں تو صحیح ہے. دوسرے دن یہ اس پہ انہوں نے میٹنگ رکھی ہوئی تھی تو یہ واقعی ہو رہی ہے کہ نہیں, کہ مجھے پہلے دن جب ٹیلی فون آئے تو کسی پہ یقین نہیں آیا. دوسرے دن جب وہ انہوں نے اعلان کیا اور لاکھ ہزار گالی مجھے دے دی تو اس کے بعد مجھے بھی یہی محسوس ہوا کہ یہ پیچھے کوئی ہوگا. تو میں نے کہا کہ چلو پھر ان کو مظاہرہ کر لینے دو, مظاہرہ کرتے ہیں تو سر اس کے بعد دیکھ لیں گے. کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کون ہے؟ کیونکہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب نوڈیرو میں اعتزاز احسن صاحب کو زرداری صاحب کے بعد میں تقریر کرائی گئی تھی. وہ دن یاد رکھیے گا, خبریں چل رہی تھی اعتزاز صاحب شاید پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں, یا آج سے 10 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں. اعتزاز صاحب آپ کو یاد ہوگا, آپ کی گاڑی ٹریفک میں, زرداری صاحب نے خود اناؤنس کیا تھا, زرداری صاحب صدر تھے اور خود اناؤنس کیا تھا کہ اب میرے بعد اعتزاز صاحب تقریر کریں گے. ایک وہ دن تھا جب اعتزاز احسن کو یہ تقریر کرنے کا موقع دیا گیا کہ پارٹی چھوڑ کے نہ چلا جائے. آج جب 3 دن پہلے یہ آپ کے گھر کے باہر دھرنا اور مظاہرہ ملتوی ہوا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمیں پارٹی نے منع کر دیا, اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ضمنی الیکشن کی وجہ سے ہم اس کو ملتوی کر رہے ہیں. جی سب کو ایڈی چنگی کہانیاں خبریں نہیں ہیں آپ کے بارے میں صاحب پارٹی کی طرف سے. نہیں, پر اس میں ایک چیز عرض کر دوں کاشف, یہ کچھ بھی ہو ہمارے لیے, میں اس بات سے نہیں ٹلوں گا. اگر کسی کا خیال ہے کہ میں اختلاف کرنا چھوڑ دوں گا یا سچ بولنا اپنے تئیں جو اس کو میں سچ سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, پر جس کو میں سچ سمجھتا ہوں وہ میں بولنا چھوڑ دوں گا, یا میں کسی لیڈر یا دوست یا دیرینہ رشتے کے حوالے سے کسی کو میں یہ ان باتوں کو بھلا کے اور اس سے ناشائستگی کروں گا یا ناشائستہ زبان میں اس کا حوالہ دوں گا. ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے. ہمارے ہاں اصل میں ہمارے ہی سندھ کے بہت سے لیڈر وہ جس طرح عمران خان نیازی کو مخاطب ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اعتزاز احسن بھی اور سب, یہ وفاداری کی ایک عجب سی دلیل ہو گئی ہے, جواز اور پیمانہ ہو گیا ہے کہ آپ کس قدر ٹوسٹ کر کے اور
برے انداز میں گالی بنا کے ایک بندے کا ایک کولیگ کا اس کا نام لے. یہ صحیح بات دل سے جواب دیجیے گا. کیا آپ کو لگتا ہے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اعتزاز احسن خود ہی پارٹی چھوڑ دے؟ نہیں، وہ ماحول نہیں بن سکتا. لیکن بنایا جا رہا ہے آپ کے خیال میں اعتزاز صاحب؟ کوشش ہو سکتی ہے، کوشش ہو سکتی ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ مجھے ریڈنگ بتائیں کہ کوشش ہے یا ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہو سکتی ہے. یہ جو صاحب ہیں فاروق سعید، یہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے جب میں یہاں پنجاب میں وزیر تھا. تو ان کا نام ہی تھا پھوکا ٹیرر. تو وہ ذرا اپنے انداز میں بات کرنے والے ہیں اور پھوکا ٹیرر چاڑ رہے ہیں سر، تسی کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں جی، وہ سمجھتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ٹیررائز کر کے وہ چلے گا. اس وقت وہ جمعیت کے ساتھ پی ایس ایف کی کافی کشمکش تھی، تو اس میں پھوکا ٹیرر جو تھا یہ ایک بڑا ایک مولا جٹ تھا. ٹھیک ہو سر. آخری سوال دے اعتزاز صاحب میرا، اگر اجازت دیں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ خوش نہیں ہے کہ نون لیگ سے اتحاد کیا پارٹی نے؟ پنجاب کی پارٹی بڑے عرصے سے اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ کو. پچھلے 6-7 سال سے تو میں جانتا ہوں کہ ہمیں اینٹی پی ایم ایل این پالیٹکس پنجاب میں کرنی پڑے گی. اور جب کہ اتحاد ہونے شروع ہو گئے ان کے ساتھ، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. از دیٹ دا ریزن؟ جی، مخالفت سچ تو نہیں کر رہا ہوں فزیکلی جا کے کوئی جلوس ان کے خلاف نکال رہا ہوں یا پوسٹرز کر رہا ہوں، پر ان کی مخالفت زبان سے اور شائستہ زبان سے اور تقریباً ہر موقع جو ملتا ہے اس پہ میں کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں. اور میں اپنی پارٹی کو سمجھا کے، اور یہ میرا خیال ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے پر یہ اس کا ہمیں بڑا نقصان اس اتحاد کا بہت نقصان ہوگا. سب سے پہلے تو پنجاب میں ہوگا. پنجاب میں ہم ہو جائیں گے ان کی بی ٹیم بالکل. اور پنجاب میں تو پی پی کی پالیٹکس سینٹر نارتھ میں ختم ہو گئی نا سر. اس کے بعد جہاں وہ ڈومیننٹ فورس ہیں، اگر ڈومیننٹ فورس کے نیچے لگ جائیں گے تو ختم ہو گئی پالیٹکس، پیچھے کی رہ گیا. اس کا نقصان میں دیکھتا ہوں ہمارا سب سے جو شائننگ سٹار ہے، اور اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست میں کافی شائننگ سٹار ہے، صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، وہ چیئرمین بلاول ہے. اب چیئرمین بلاول چیئرمین ہے ایک پارٹی کا، اور وہ شہباز شریف جو کہ پریزیڈنٹ ہے پارٹی کا، اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اب میرے خیال میں اس سے پیپلز پارٹی کو بہت نقصان ہوگا. اور آپ الیکشن دیکھیں گے، آپ دیکھیں 21 سیٹوں کی الیکشن تھی، اس میں پیپلز پارٹی کا نشان تیر ایک بیلٹ پیپر پہ بھی نہیں تھا. تو اگر ہم نے اس طرف جانا ہے تو سوری ملیر ملتان جو جیتی ہے، ہاں جی، ملیر ملتان دونوں میں تھا سر. کرنگی میں بھی تھا لیکن وہ استعمال نہیں ہوا زیادہ. اس میں تھا. ٹھیک. لیکن لوکل باڈیز جب پچھلی کے لیے ہم نے وہ یہ بیلٹس اور ٹکٹ دیے تھے تو بہت سارے اضلاع ایسے تھے پنجاب میں جن میں یہ نشان بیلٹ پہ نہیں تھا. پر یہ پیپلز پارٹی کو اس نہج پہ دیکھتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، مجھے بریک لینی ہے. آپ کی تکلیف آپ وربلائز بھی کر دیتے نا، دراصل مسئلہ ہی ان کو تکلیف ہونے سے پرابلم نہیں ہے، کہہ دینے سے بھی. لیکن دوسرا اعتزاز صاحب، آپ نے ایک فارن منسٹر کی بات کی، وہ ہمارے ایک دوست ہیں قمر زمان کائرہ صاحب، اکثر مائنڈ کر جاتے ہیں میں جب کہتا ہوں یہ مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے. یعنی آپ کی پارٹی کا پنجاب کا صدر مشیر ہے، پارٹی چیئرمین وزیر خارجہ ہے. کیا اب پیچھے پالیٹکس ظاہر ہے میرا خیال ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے سر، اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ.
اور فرینڈ آف مائی اینیمیز مائی فرینڈ، جو بھی اس کی کیلکولیشن ہے انہوں نے کہا پہلے انہوں ٹال لیے بعد آپس ہی فیصلہ کر لیں گے. سو آئی تھنک دیٹس ویئر دے گوئنگ. اعتزاز صاحب بہت شکریہ. اٹس اے ڈے جس دن میں اعتزاز صاحب نے بھی آج صفائی دینی پڑ گئی اعتزاز احسن صاحب کو کہ وہ پارٹی چھوڑ نہیں رہے ہیں یا تحریک انصاف میں نہیں جا رہے ہیں. آپ نے گفتگو سنی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حلقہ 157 ملتان سے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہر بانو قریشی الیکشن لڑی. 25,000 ووٹوں سے وہ علی موسیٰ گیلانی سے یہ الیکشن ہاری. بڑی ایک تنقید شروع ہو گئی کہ یہ موروثی سیاست ہے، ٹکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان سے پوچھتے ہیں مہر بانو قریشی صاحبہ سے کہ کیا وہ سوچتی ہیں جو ان کی اپنی پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ موروثی سیاست ہے. ان کی اپنی پارٹی کا خیال ہے کہ علی موسیٰ گیلانی ایک بہت اچھے کینڈیڈیٹ تھے اس حلقے سے. آپ کے ہارنے کی وجہ موروثی سیاست کو قرار دے رہے ہیں کہ گھر میں ٹکٹ دیا گیا، اس وجہ سے پی ٹی آئی یہ الیکشن نہیں جیت سکی، جبکہ عمران خان صاحب 6 دوسری سیٹیں جیت چکے تھے. جی بالکل. دیکھیں موروثی سیاست کو لے کے ایک بیانیہ ضرور بنا، مگر میری نظر میں وہ بیانیہ اس نے زور پکڑا پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، سوشل میڈیا پہ. اس حلقے میں اگر اس نے زور پکڑا ہوتا تو شاید مجھے 80,000 سے زائد ووٹ نہ ملتے. مگر میں موروثی سیاست پہ اس کی ڈیبیٹ کو کہیں اور لینا چاہتی ہوں. اس کا ایک اور بھی مسئلہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے زین قریشی یہاں سے الیکشن جیتے، اسی سیٹ کے نیچے بائی الیکشن ہوا، وہ بھی وہ جیتے، لیکن آپ جب الیکشن لڑنے آئی تو آپ ہار گئیں. اس کی وجہ یہ آپ کو لگتا نہیں کہ یو لاسٹ اے سیٹ جو جیتی ہوئی سیٹ تھی آپ کی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کاشف، بیکاز جب 2018 میں ہم نے یہاں پہ الیکشن لڑا تھا تو یہ ایک 3 وے فائٹ تھی، اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں آج غفار ڈوگر صاحب نے خود ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس 1,07,000 ووٹ میں سے تو 50,000 ووٹ میرا ہے. تو آپ ان کا 50,000 نکال لیں تو پیچھے تو بچ گیا 67,000. تو یو ٹیل می ہو از دا ونر. لیکن اسی پروگرام میں زین میرے ساتھ 2 دن، زین قریشی آپ کے بھائی بھی ہیں، ادھر سے ایم این اے بھی تھے، انہوں نے کہا اگر عمران خان صاحب الیکشن لڑتے تو 40,000 کی لیڈ سے لڑتے. آپ کو میں یہ سنا دیتا ہوں. زین قریشی صاحب نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ 25,000 سے آپ ہاری، 45,000 ووٹ، اگر 40,000 عمران خان صاحب جیتتے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر عمران صاحب الیکشن لڑتے تو 65,000 ووٹ آپ کو فالتو پڑنے سے الیکشن سے پہلے سن لیں، پھر مجھے اس کا جواب دیتے کہ اس کا مطلب ان کو بھی لگتا ہے کہ کینڈیڈیٹ ٹھیک نہیں تھا ہلکے کا. سنیے گا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 6 سیٹوں پر عمران خان صاحب نہ ہوتے تو ان 6 سیٹوں میں سے بھی 3-4 ہار جاتی طریقے سے. جی نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سیٹ پہ عمران خان صاحب ہوتے تو ہم 40,000 کی لیڈ سے جیت رہے ہوتے یہ سیٹ. تو پھر بات تو آپ وہی کہہ رہے ہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان ہوتے تو آپ جیت جاتے، اور عمران خان صاحب چونکہ نہیں ہے تو آپ ہار گئے. جی مہر بانو قریشی صاحبہ، ان کا بھی خیال ہے 40,000 سے جیت جاتے اگر. نہیں دیکھیں کاجل، آئی تھنک آپ زین کو مس انڈرسٹینڈ کریں. جو زین ایک ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ اے ڈسٹنکشن. اب عمران خان صاحب پاکستان میں اس وقت جو ان کی مقبولیت جس لیول پر ہے وہ ایک سیاستدان کہیں زیادہ بڑھ کے ہے. He is not being seen just as a politician contesting an election. عمران خان صاحب کو لوگ ایک لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں، ایک سمبل آف ہوپ کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو اس کا وہ مطلب تھا کہ آپ ایک کینڈیڈیٹ کا کمپیریزن ہمارے پارٹی کے چیئرمین سے نہیں کر سکتے، بیکاز ہمارے پارٹی کے چیئرمین اس وقت پاکستان میں امید کا سمبل ہے. لیکن وہی تو امید وہ یہ سیٹیں جیت کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں سب سے مقبول ہوں. پارٹی نے اناؤنس کیا ہم اسمبلیوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کے حلقے میں ان کو ووٹ کم پڑا، باقی حلقوں میں ان کو ووٹ بہت زیادہ پڑا. کاشف انہوں نے ثابت کیا کہ وہ مقبول ترین ہیں. انہوں نے 6 سیٹیں جیتی، یہ لوگوں کے باوجود جانتے ہوئے کہ عمران خان ایوان میں واپس نہیں جا رہا، اس نے حلف نہیں لینا. عمران خان کی شخصیت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے. میری شخصیت، میں پہلی دفعہ سیاست میں قدم رکھا، میرا پہلا الیکشن، میری شخصیت کو آپ عمران خان کی شخصیت سے نہیں ملا سکتے. ہمارا جو ووٹر عمران خان کے لیے جس طرح نکلے گا، جس طرح گیلونائز ہوگا، ریگارڈلیس آف، اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی ووٹر اس طرح آپ کے لیے نہیں نکلا، اس طرح نہیں نکلے گا. وہ کسی کے لیے اس طرح نہیں نکلے گا جس طرح وہ عمران خان کی. چلے میں یہاں پر لیٹ می تھرو ان انادر کوسچن ہیئر. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے ادھر بیٹھ کے ان اسٹوڈیوز میں کہ علی موسیٰ گیلانی بہت اچھے کینڈیڈیٹ تھے. سنیے، آپ کے اپنے فواد صاحب نے بھی کہا اور لوگ بھی کہہ رہے تھے. سنیے گا، آپ کو نقصان ہوا مہر بانو قریشی کو ٹکٹ دینے کا؟ میرا خیال ہوا.
कैंडिडेट का मसला नहीं, कैंडिडेट का भी मसला था, अलायंस भी हो गया. मूसा हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड कैंडिडेट टू बी फेयर विद, एंड और वो बड़ा मूसा इज वेरी पॉपुलर. नहीं, मेरा तो दोस्त है, भाई है, लेकिन वो पॉपुलर है बहुत. यही बात यहीं बैठकर अली नवाज अवान साहब ने भी कही थी कि वो बहुत अच्छे उम्मीदवार थे. तो आप भी अपनी पार्टी कह रही है कि उम्मीदवार अच्छे थे वो. ताजुब होता है ये सुनकर, क्योंकि काशिफ देखें, हमारी पार्टी में जरूर मौरूसियत के खिलाफ एक बयानिया है, मगर उससे कहीं ज्यादा पुख्ता, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के और जोरों शोर से जिस बयानिए को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो है करप्शन के खिलाफ, वो है चोरों और लुटेरों के खिलाफ. तो मुझे ताजुब जरूर होता है जब मेरी ही जमात के सीनियर लीडर्स ये कहते हैं कि अली मूसा गिलानी एक अच्छे कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनको ये जेब नहीं देता कि वो एक ऐसे उम्मीदवार को जिनके पूरे खानदान के चिट्ठे खुले हुए हैं करप्शन स्कैंडल्स के. इनफैक्ट ये वो खानदान है जिसके माशाल्लाह हर मेंबर का अपना पर्सनल स्कैंडल है, मतलब मजमूई स्कैंडल्स नहीं है, सबके अपने अपने स्कैंडल्स हैं. तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये सब जानते हुए इसके बावजूद उन्हें एक अच्छा कैंडिडेट कहें तो दुख तो जरूर होगा. लेकिन उसके बावजूद आप हार गई और वो जीत गए. हमें डिफाइन करना है. एक सेकंड, नहीं काशिफ, लेट मी फिनिश दिस. लेट्स फेस इट, हमें डिफाइन करना है व्हाट इज अ गुड कैंडिडेट. क्या एक अच्छे कैंडिडेट होने का एक ही मेट्रिक है कि आप अवाम में पाए जाते हैं, इसका और कोई मेयार नहीं है? क्या होना चाहिए? मतलब दिस इज द डिबेट जो हमें करनी चाहिए इस वक्त पाकिस्तान में. लेकिन आपकी पार्टी के चेयरमैन ने ऐसे जौक दर जौक लोग अपनी पार्टी में जमा किए, उनको वजारतें दी जो कैंडिडेट विनिंग, जिनको इलेक्टेबल कहते हैं, उनको जमा कर करके पार्क किया हुआ पूरा पार्टी के अंदर के ये इलेक्शन जीत सकते हैं. नहीं, तो अच्छा कैंडिडेट इमरान खान साहब के लिए भी वही है जो जीत सकता है. नहीं, नॉट जस्ट देखिए, इलेक्टेबल्स पे बहुत बात हुई, मगर इलेक्टेबल्स ये वो लोग हैं, इनको अच्छा इसलिए नहीं समझा जाता कि यूं ये सियासी खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, मगर ये बहुत सारा एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं. इनको हल्के को साथ लेके चलाना भी आता है, इलेक्ट्रल एक्सपीरियंस भी है, पोलिंग डे पे कैसे लोगों को मोबिलाइज करना है. आपका ख्याल है आपकी पार्टी किसी ऐसे शख्स को टिकट देगी जो लड़ के जीत तो नहीं सकता लेकिन एक्सपीरियंस लेकर आ जाएगा? लेट्स बी फेयर, उसको कौन टिकट देगा जब आपको पता हो ये हार तो जाएगा लेकिन एक्सपीरियंस. यू नो, अच्छा काशिफ, लेट्स कम एंड टॉक अबाउट इलेक्टेबल्स. हम गोल पोस्ट खान साहब के लिए जरूर चेंज करते रहते हैं. पहले जब इमरान खान ने 20 साल सियासत की, कोई इलेक्टेबल नहीं था तो कहते थे इमरान खान का तो कुछ नहीं बन सकता, इसके साथ कोई इलेक्टेबल ही नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है. जब बड़े नाम आए खान साहब के साथ जुड़ने लगे तो कहा ओह देखा सारे इलेक्टेबल्स ले लिए. व्हाट डू वी वांट? डू वी नॉट वांट टू सी हिम सक्सीड? नहीं, मैं एक बात आपको कह दूं, मेरा ये कभी भी मानना नहीं है कि मैं जाती तौर पर, आपने कहा ना व्हाट इज अ गुड कैंडिडेट, मैं उसकी कह रहा था कि आपकी पार्टी की डेफिनेशन बता रहा था कि गो के वहां पर मौरूसी सियासत के खिलाफ बात होती है, करप्शन के खिलाफ बात होती है, लेकिन केसेस वाले लोग आज पार्टी में भी हैं, मौरूसियत वाले लोग भी पार्टी में मौजूद हैं और वो बड़े अच्छी तरह पार्क हुए हैं साइड पे. सो ये बड़ा फ्लीटिंग किस्म का आर्ग्यूमेंट है पार्टीज की तरफ से. लेकिन आपके खिलाफ आर्ग्यूमेंट क्या था? ये वो कराची बेस्ड फैमिली आपकी कराची में रहती है, आपको शाह साहब ने इस इलेक्शन के लिए कराची से बुलाया, आपका कोई एक्सपोजर नहीं है पॉलिटिक्स का, यू कंटेस्टेड, आपने इस इलेक्शन की उम्मीदवार बनी पीटीआई की जानिब से, इसकी वजह से कि क्योंकि अगर आप तो देखिए एक्टिव हो ना, मौरूसी सियासत क्या है कि अगर तो आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हो, आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, आपने कोई काउंसिलर का इलेक्शन जीता भी ना भी लड़ा हो, लेकिन आप पिछले 2, 4, 5, 7 साल से मुख्तलिफ इलेक्शंस में पार्टी के लिए काम कर रहे हो, देन आप एलिजिबल होते हैं. इसलिए कि आप, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा भी है किसी को प्राइवेटली, मैं शाह साहब को कहता रहा ये टिकट ना दें, हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी. सो ये फर्क है कि यू गॉट अ टिकट, आप पे इल्जाम है टिकट सिर्फ इसलिए योर डॉटर ऑफ शाह महमूद कुरैशी, आप शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी. तो नो, दैट्स नॉट ट्रू. फर्स्टली मैं आप मुस्कुरा रही हूं क्योंकि आपने काउंसलर वाली बात की. तो अगर हम ये देखें कि कितने लोग काउंसलर का इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो सारी जमातों के अक्सर लोग उड़ जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी. इनफैक्ट फॉर द रिकॉर्ड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आई थिंक वाहिद सियासतदान जिसने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, उसका नाम शाह महमूद कुरैशी है. तो उनका नाम मेहरबानो कुरैशी नहीं है ना, मैं तो मेहरबानो कुरैशी से सवाल पूछ रहा हूँ. नहीं है. हमारे खानदान की ये रवायत नहीं थी. देखें,
میری دلچسپی تھی سیاست میں، اکیڈیمک بھی تھی، میں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیمز کے ساتھ بھی کام کرتی رہی ہوں، جتنی انوالومنٹ مطلب ایکسیپٹیبل تھی ٹو مائی فیملی میں اتنا اپنا حصہ ڈالتی رہی. ہمارے خاندان میں نہیں تھی روایت فار ویمن ٹو کم ان پبلک لائف ان سچ اے مینر. ٹھیک ہے، دیٹ از واٹ ہیلڈ می بیک ایبسولوٹلی. مگر اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہاں پر آپ کے خیال میں میرے والد جنہوں نے مجھے پارٹی آفس جوائن نہیں کرنے دیا، پارٹی کے لیے کام نہیں کرنے دیا، وہ خوشی خوشی میرا ہاتھ پکڑ کے لے آئے مجھے ٹکٹ دلوانے. دا ڈائنامکس آف دا حلقہ، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا، سب کو چاہیے وہ کینڈیڈیٹ جو جیتے الیکشن. تو ڈائنامکس آف دا حلقہ سجیسٹڈ انہوں نے بات کی اور کینڈیڈیٹ. I was not the first choice. No, I was not the first choice. اور یہ آپ کو if you're not the first choice, that means you're not the best candidate for the halqa, no? No, I wasn't the first choice for my party because in their eyes they wanted somebody who was already in politics, but in the halka's eyes I was the best candidate because halke کا فیڈ بیک یہی تھا کہ نہیں جی آپ کے خاندان میں سے کسی کو ہونا ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہوتی ہے دھڑے کی سیاست. ان دھڑوں کو ساتھ رکھنا، ان کو لے کر چلنا. اگر یہ کسی ورکر کو، کاش کے کسی ورکر نے اپلائی کیا ہوتا. سیکنڈلی there were no takers. کوئی نہیں لڑنا چاہتا تھا یہ الیکشن، نہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ میں سے کوئی لوکل یہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں، نہ کوئی ورکر، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اتنے پیسے خرچنے کے باوجود، ایک الیکشن لڑنے کے باوجود اتنی بڑی پارٹی انہیں میں تو کوئی حلف نہیں نہیں لڑنا چاہ اٹھانے رہا دیا تھا جائے گا. بٹ وی ور the only ones willing to make that sacrifice. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہ وہ حلقہ ہے جس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ کیا یہ ٹکٹ ادھر جانا چاہیے تھا، یہ موروثی سیاست ہے کیونکہ کراچی میں بیس تھی، پالیٹکس کا ایکسپوجر نہیں تھا. بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ رپورٹر سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں ان کی یہ فیملی کی خواتین زیادہ ریسنٹلی پولیٹیکلی ایکسپوزڈ نہیں تھیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کل ایک اور دھماکے دار دن ہوگا. توشہ خانہ کا کل نتیجہ متوقع ہے کہ کل 2 بجے یہ فیصلہ نتیجہ مطلب فیصلہ سنایا جائے گا. دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس کیس میں کیا فیصلہ سناتا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کے نتائج پاکستانی پالیٹکس پر بہت ہوں گے. سب سے زیادہ تو اگر عمران خان صاحب کو نائل کر دیا گیا، جو کہ ان کا اپنا خدشہ بھی ہے، بار بار یہ بات تحریک انصاف کی طرف سے کی بھی جا رہی ہے کہ ان کو نائل کر کیا جا سکتا ہے. اگر یہ ہوا تو وہ ایک بام شیل ہوگا پاکستانی سیاست کے لیے. کل دیکھتے ہیں 2 بجے فیصلہ کیا آئے گا. عزیز ناظرین، اللہ حافظ.